معروف اینکر پرسن اور سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہر قیمت پر اقتدار کی دوسری مدت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جنرل قمر جاوید باجوہ بھی مدت ملازمت میں مزید توسیع کے خواہش مند نظر آتے ہیں، لیکن جنرل فیض حمید جنرل باجوہ کے بعد ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں بہت جلد ان دونوں جرنیلوں کا اکٹھے رہنا ناممکن ہو جائے گا، لہٰذا وزیر اعظم کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں حامد میر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سکول جاتے بچوں اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سمیت ہزاروں افراد کو قتل کرنے والے دہشت گردوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی اپوزیشن سے نہیں۔ اسی لیے وہ بند دروازوں کے پیچھے گھنٹوں جاری رہنے والی بریفنگ میں بھی نہیں گئے، کیونکہ وہ شاید اپنے غیر متشدد مخالفین سے ہاتھ ملانے سے گریزاں تھے، لیکن ایسا کر کے وہ اپنے لیے ایک بڑا گڑھا کھود رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حامد میر بتاتے ہیں کہ اس بریفنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے حکومتی اور حزب مخالف کے پارلیمنٹیرینز کو بتایا کہ افغانستان میں حال ہی میں اقتدار میں آنے والے افغان طالبان حکومت پاکستان کی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت میں سہولتکار کا کردار ادا کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کے انہی سینئر افسران نے 15 اگست کو پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان دونوں ہی ان کی نہیں سن رہے تھے، اور یہ کہ یہ دونوں گروہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پھر کیا تبدیل ہو گیا ہے؟ اس بریفنگ میں جنرل باجوہ سے بہت سے سوالات پوچھے گئے، لیکن وہ ان کے واضح جوابات نہ دے سکے۔ ملاقات کے بعد تمام پارلیمنٹیرینز نے اندر ہونے والی بات چیت پر قطعاً کوئی بات باہر نہیں نکالی، لیکن تمام نے اس بات کی تصدیق کی کہ جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ تمام جماعتوں نے کالعدم تنظیموں سے بات چیت کی مخالفت کی۔ اس بریفنگ کے چند ہی منٹ بعد تحریک طالبان پاکستان نے پاکستانی فوج کے ساتھ 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور اسی روز کچھ دیر بعد تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ تحریک لبیک کے حمایتی تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد ان کی جماعت نے اسی تحریک لبیک پر اپریل 2021 میں دہشت گردی کے قانون کا اطلاق کرتے ہوئے پابندی عائد کر دی۔ 6 ماہ کے اندر ہی انہوں نے اس جماعت کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور پابندی ہٹا دی، جس کا نوٹیفیکیشن 7 نومبر کو جاری ہو چکا ہے۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں پر قتل اور پولیس افسران کو جان سے مارنے کے الزامات ہیں۔ حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد اس کے رہنما عدالتوں سے اپنی آزادیاں حاصل کرنے کے لیے استدعا کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ پاکستان میں قانون کی حاکمیت پر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے۔ اب دوسرے گروہ بھی ریاست سے اسی قسم کے برتاؤ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سپہ صحابہ پاکستان کے ایک رہنما نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی جماعت پر سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو وہ بھی تحریک لبیک کی طرح سڑکوں پر احتجاج کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ ایک گروہ کے ساتھ امتیازی سلوک سے دوسرے گروہ بھی اعتماد حاصل کریں گے، وہ بھی TLP کی طرح حکومت کو بلیک میل کریں گے، اور نتیجتاً ریاست ہی اپنی رٹ کھوئے گی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ چند ہی ماہ قبل پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں ناکامی کا سامنا کر چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے چند افراد کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ اب تحریک طالبان اور تحریک لبیک کے ساتھ معاہدوں کو پاکستان کی جانب سے عالمی فورمز پر کروائی گئی بہت سی یقین دہانیوں سے انحراف کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ پارلیمنٹیرین نے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ اگر پاکستان میں امن لانے کے لیے ان تنظیموں کے ساتھ یہ معاہدے اتنے ہی ضروری ہیں تو علی وزیر ایک منتخب رکن پارلیمنٹ کے ساتھ ناروا سلوک کیوں؟ علی وزیر گزشتہ دسمبر سے فوج کے خلاف ایک تنقیدی تقریر کرنے پر گرفتار ہیں۔ اس نے کبھی کسی سپاہی کا قتل نہیں کیا۔ قاتلوں کے لیے امان ہے لیکن علی وزیر کے لیے رحم تک نہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر تمام شہریوں پر قانون کا یکساں اطلاق نہیں ہوگا تو استحکام کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ریاست نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ماضی میں بھی کئی معاہدے کیے ہیں، لیکن نتائج کبھی بھی مثبت نہیں رہے۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے کہ ریاست پھر ایک ایسا ہی معاہدہ کر رہی ہے۔ پاکستانی حکام تحریک لبیک کے ساتھ بھی کئی معاہدے کر چکے ہیں۔ دونوں تنظیموں کا بیک گراؤنڈ بہت مختلف ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان نے تحریک لبیک کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
जब भी टीटीपी या टीएलपी ने मुआहदे तोड़े, हुकूमती वुज़रा ने उन्हें भारतीय एजेंट करार दिया। अब यही वुज़रा उन्हीं लोगों के साथ मुआहदों की तावीलें करते नजर आते हैं जिन्हें हाल ही में ये भारतीय एजेंट करार देते थे। तो फिर झूठ किसने बोला? मुल्क में कोई खुलेआम बहस नहीं हो रही। हामिद मीर के बकौल इमरान खान पार्लिमान को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो सिक्योरिटी इदारों के एतमाद से खेल रहे हैं। एक एटमी सलाहियत की हामिल रियासत चंद जत्थों के सामने बेबस दिखाई देती है और अली वजीर जैसे गैर मुतशद्दद सियासतदानों पर अपना जोर चलाती नजर आ रही है। उनका कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ कानून साजों ने उन्हें बताया कि इमरान खान ने माजी में हमेशा तहरीक तालिबान और तहरीक लब्बैक की हिमायत की है और वो आने वाले इंतखाबात में इन ग्रोहों को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाए बैठे हैं। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा सरेआम तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद के इम्कान पर बात कर रहे हैं। यही वजह है कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। हामिद मीर बताते हैं कि इमरान खान हर कीमत पर दूसरी मुद्दत हासिल करना चाहते हैं। जनरल बाजवा भी मुद्दत मुलाजमत में एक और तोसी के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं और जनरल फैज हमीद उनके बाद उनकी जगह लेना चाहते हैं, मगर जल्द इन दोनों जर्नलों का इकट्ठे रहना नामुमकिन हो जाएगा। वजीर आजम को जनरल बाजवा और जनरल फैज में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन कानून की अमलदारी और लाकानूनियत के बीच इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इमरान खान कानून तोड़ने वालों को खुश करना चाहते हैं तो वो अपने अवाम के लिए मुआशी पाबंदियों और मुश्किलात का मुअज्जब बनेंगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी गड़ा खोद रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।